بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرات گرامی، کل اسلام آباد میں رافضیت کی نمائندگی کرتے ہوئے سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ جن لوگوں کا دور سے بھی سنیت کے ساتھ واسطہ نہ رہا، آج وہ لوگ شراب کی بوتل کے اوپر شہد کا لیبل لگا کر ایک دفعہ پھر اہل سنت کو بھٹکانا چاہتے ہیں۔ آج ہم اجمالاً یہ بیان کر دیتے ہیں کہ ان کا دور سے بھی اہل سنت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رہا۔ اگر یہ اپنے آپ کو سنیت میں شمار کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان چند باتوں کا جواب دیں کہ جن مسائل کے اوپر دہائیوں سے انہوں نے ظلم و ستم کیا، ایک مسئلہ افضلیت کا صدا سے ان لوگوں نے مشکوک رکھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت جو قطعی اور اجماعی افضلیت ہے، اس پر پنڈی کے سارے ان نام نہاد پیروں نے، یہ جو سنی کانفرنس میں بڑے بڑے مشائخ بن کر آ رہے ہیں، انہوں نے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تاریخی ظلم کیا۔ وہ ٹنچ باٹا، اس نے افضلیت کے مسئلہ میں حضرت مجدد الفسانی کا رد کیا، اعلیٰ حضرت کا رد کیا، اور برملا اس نے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا کئی مقامات پر مذاق اڑایا، اور صرف افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکوک نہیں کہا، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو بھی مشکوک بتایا۔ فدق کے مسئلے میں واضح کہا کہ کون سی مسلمانی تھی کہ فدق کا باغ نہ دیا۔ اس حد تک اس ٹنچ باٹے کی ظلم ہے، اور یہ سنی کانفرنس کا سب سے بڑا چیف گیسٹ بن کر آ رہا ہے۔ کمال ہے کہ رفس کے نمائندے اور سنی کانفرنس اس افضلیت کے مسئلہ میں فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت کا فرمان، یہ جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 420 پر ہے۔ اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام اولیاء مرجع العرفاء امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ سے بھی اکرم و افضل و اتم و اکمل ہیں۔ یہ ہے امام اہل سنت کا عقیدہ۔ جو اس کے خلاف کرے اسے بدعتی، شیعی، رافضی مانتے ہیں۔ یہ امام اہل سنت نے آپ لوگوں کو بڑا اچھا ٹائٹل دیا ہے، بدعتی، شیعی اور رافضی۔ یہ ہے رفس جو بھرا ہوا ہے آپ لوگوں کے اندر، اور یہی مسئلہ حضرت مجدد الفسانی کا ہے۔ آج ہم اجمالاً بیان کرتے ہیں، ایک تو افضلیت کے مسئلہ پر اتنا ظلم ہوا ان سارے پیروں کے آستانوں سے، اور اگلا ظلم ازواج مطہرات کے ساتھ کیا۔ یہ ٹنچ باٹا اور اس کو زمانے کے سب سے بڑا عالم ماننے والے کئی مقامات پر ریاض شاہ، حسین الدین شاہ اور یہ سارے آپس میں کہہ رہے ہیں کہ جناب اس زمانے میں ٹنچ باٹے سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ٹنچ باٹے نے کتنا گند پھیلایا ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں کہ آیت تطہیر سے ازواج مطہرات کو خارج کیا۔ کئی تقریریں ہیں اس کی، ریکارڈ پر اس کے درجنوں بیانات ہیں جس میں اس نے واضح کہا، اور اس کے بعد یہ عرفان شاہ اور یہ سارے وہ فتنہ حویلیاں کو نیا نام دے کر تحریک عظمت والا صاحب کے نام پر سب نے یہی شر پھیلایا کہ آیت تطہیر کا مفہوم صرف اور صرف 5 تن پاک کے ساتھ خاص ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے آل کے ساتھ خاص ہے۔ ازواج مطہرات کو یہ سٹیجوں پر خارج کرتے رہے، وہ سارا ریکارڈ میں نے مہیا کیا اپنے گزشتہ بیانات کے اندر، اور انہی کے فکری شر سے ایسی نوبت آئی کہ کیلیاں والا شریف کے آستانے پر منبر پر ایک خانوادے نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کرنے سے روکا، اور ان کا نام سننا گوارا نہ کیا، اور ان کی تھوڑی سی بھی فضیلت ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ فضیلت تو کیا، ان کا نام بھی ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک عرصہ سے یہ جو شر پھیلا رہے تھے ٹنچ باٹا اینڈ کمپنی، اس کے بعد اگلا ظلم ان لوگوں نے یہ کیا عدالت صحابہ کے اوپر۔ یہ جو آج ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ ہضم نہیں ہوتا، اصل اس کے پیچھے واردات ہے عدالت صحابہ کے مسئلہ پر، اور عدالت صحابہ میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ الاصابہ، اس کے اندر امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اتفق اہل السنہ
अला अन्नल जमीअ अदूल। सफ़ा नंबर 9 पर यह इबारत मौजूद है कि अहले सुन्नत का इजमा है कि सहाबा सारे के सारे आदिल हैं। ये है अहले सुन्नत का अकीदा। और ये पिंडी के बदबख्तों का अकीदा ये है, ये जो तफ्तासानिया शाह हुसैन गद्देसी ने लिखी और इसके ज़रिए जो शर फैलाया गया, ये तफ्तासानिया ये 600 सफ़हात की किताब है और इसकी सारी वारदात अदालत सहाबा पर है। बार बार इसने ये मौजू छेड़ा कि सहाबा की अदालत कोई अकीदा नहीं है और फतेह मक्का के बाद तो किसी को सहाबी नहीं मानता, और फतेह मक्का से पहले वाले जितने कहते हैं कि उनकी भी फिस्क की वजह से अदालत जो है वो बातिल हो जाती है। इस पर इल्मी दलाइल तो अलग मसला है, उस पर भी हुज़ूर कंज़ुल उलमा का पूरा सेमिनार मौजूद है, अदालत सहाबा सेमिनार। लेकिन ये इनका असल चेहरा हम दिखा रहे हैं कि कितना गंद छुपा हुआ है इनके अंदर। वो जो रवाफिज़ का नज़रिया था कि सहाबा की अदालत कहीं साबित नहीं है, उसी को तफ्तासानिया वाले ने साबित किया। और इसने ये जो किताब लिखी, इसके पीछे भी फिक्री जो तहरीक इसके अंदर पैदा हुई, वो भी दरअसल महमूद हजारवी का ही दिफा था। वो जो फितना हवेलियां का बानी, उसके खिलाफ एक बंदा था, तो उसके रद्द में इसने ये किताब लिखी। और ये भी बिलवास्ता बिल आखिर फितना हवेलियां की ही नुमाइंदगी करती है। इस तरह ये इन लोगों की वारदातें हैं। अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, अदालत सहाबा पर, अज़वाज मुतहरात की शान पर, और फिर जिस वारदात को इन्होंने सबसे ज़्यादा उछालना है वो भी हम बयान कर ही देते हैं। लफ्ज़ ख़ता, इस पर इन लोगों ने बड़ा उछलना है और एक अरसा से उछल भी रहे हैं। और ये हम इनसे पूछेंगे कि कल इस्लामाबाद में जो कॉन्फ्रेंस करें तो कम अज़ कम ये तो फैसला करके जाएं कि लफ्ज़ ख़ता जिन हस्तियों ने बोला वो सारे ही गुस्ताख ठहरे कि नहीं ठहरे। फिर पता चलेगा इस रिफ्स की तहरीक के ताने बाने किस किस से जाकर मिलते हैं। ये तहरीक जो फितना हवेलियां से शुरू हुई, अज़मत आले सहाब के नाम का लिबादा ओढ़ा और सुन्नी कॉन्फ्रेंस के ढांचे में ढल गई, और असल इसका ताना बाना कादियान से मिलता है। इन्होंने जो 2 साल से ज्यादा अरसा जोर लगाया है कि लफ्ज़ ख़ता इस्तेमाल करने वाले को गुस्ताख करार दिया जाए, इस पर इन्हें बयान करना होगा कि लफ्ज़ ख़ता तो बोला गया था पीर मेहर अली शाह साहब की एक इबारत की तशरीह में। पीर मेहर अली शाह साहब ने इन किताबों के अंदर यही लफ्ज़ इम्कान के लिए नहीं, वकू के तौर पर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया। ये कौन सी किताबें हैं? ये शम्सुल हिदाया, ये सैफ़ चिश्तियाई। अहले इल्म ही जानते हैं कि कितनी अहम हैं ये दोनों किताबें। कादियान के सारे मंदिर को गिराने के लिए पीर साहब के ये 2 ही वार थे कि जिससे कादियान का सारा मंदिर गिर गया, जिस पर आज तक जश्न मनाया जाता है, आज तक डंके बजाए जाते हैं कि हमारे पीर मेहर अली शाह ने मिर्ज़ा कादियान को लाजवाब किया था। लाजवाब इन किताबों से किया था। इन दोनों किताबों में लफ्ज़ ख़ता, लफ्ज़ गलती सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल है। वो मैंने पूरे क्लिप दे दिए कि कहाँ कहाँ है, क्यों है, किस मकसद के लिए है, ये सारा कुछ यहाँ मौजूद है। इसी तरफ मलफूज़ात मेहरिया में भी बयान किया, मकतूबात तय्यबात में भी लफ्ज़ ख़ता, लफ्ज़ गलती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल है। अब मसला ये है कि ये जोर देंगे कि ये गुस्ताखी है, और ये जोर देने के बाद कुछ अरसा बाद जिस तरह इन्होंने जोर दिया कि अज़वाज मुतहरात को आयत ततहीर से नहीं माना जा सकता, फिर कहले वाला शरीफ का एक नाअहल ना खल्फ वो खानवादा इस हद तक गया कि ज़िक्र आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मिंबर रसूल पर बर्दाश्त नहीं किया। इसी तरह इनकी तहरीक है कि इस लफ्ज़ को बोलने वाले को गुस्ताख कहा जाए, तो कुछ अरसे बाद ऐसे नाअहल, ऐसे नलायक पैदा होंगे जो पीर मेहर अली शाह साहब को गुस्ताख कहेंगे। एक तबका तो अभी भी कहता है, वो तो सीधा कहता है कि तुम अपने बाबों के दिफा में लगे हो, हमें क्या लगे पीर मेहर अली शाह हो कोई और हो, जो भी बोले वो गुस्ताख ही गुस्ताख है। जब पीर मेहर अली शाह गुस्ताख बन गए, उनका ये इल्मी लिटरेचर गुस्ताखाना लिटरेचर बन गया, फिर गोलड़े के पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो वो जिस तरह
دیگر کتابوں میں کر رہے ہیں کہ صفحے سے صفحے اڑاتے جائیں، کئی مقامات پر سارے صفحے حذف کر دیں۔ اس سے قادیان کا مشن پورا ہو گیا کہ ان کے دلائل کا جواب ختم ہو گیا، یا پھر پیر مہر علی شاہ کو گستاخ قرار دے کے ان کے لٹریچر کو بھی گستاخانہ لٹریچر قرار دے کر ہمیشہ کے لیے ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ یہ ہے ان نام نہاد سنی کانفرنس والوں کی خدمات، یہ ہے مسلک پر ظلم۔ اور جس فتنہ حویلیاں کے نمائندے، اس کے نمائندے کون کون سے ہیں؟ ریاض شاہ فتنہ حویلیاں کا خلیفہ، ٹنچ باٹا عبد القادر شاہ فتنہ حویلیاں کا خلیفہ، اور محی الدین محبوب فتنہ حویلیاں کا جانشین، یہ سارے اس کانفرنس میں مدعو ہیں، بلکہ یہ تو خود دائی ہیں اور یہ کانفرنس کروانے والے یہی لوگ ہیں۔ یہ اپنا گریبان بھی جھانکیں کہ سیف المسلول کے اندر کیا کیا گند پھیلایا ہوا ہے، فتویٰ کے اندر کیا کیا گند ہے۔ سیدہ اور غیر سیدہ کا آپس میں کوئی نکاح نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ اس پر علمی دلائل بھی ہمارے امام جلالی عزیزہ شرفہ نے فتنہ حویلیاں کے آپریشن کے نام سے سارے مہیا کر دیے، لیکن اس کا سادہ سا نتیجہ یہ ہے، جس کو یہ بیان کرتا ہے اپنی کتابوں کے اندر، کہ سید کا غیر سید سے نکاح یہ قطعاً حرام، اور صرف حرام نہیں، معادلہ زنا خالص، اور اس سے بڑھ کر توہین، اور توہین بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اتنا بڑا فتویٰ ہے ان فتنہ حویلیاں والوں کا، اور یہی سارے فتنہ حویلیاں کے نمائندے سنی کانفرنس کے دائی بنے ہوئے ہیں۔ آج وہ سید اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہوئے ادھر کا رخ کریں، اپنے اپنے نسبوں کو چھانیں۔ ارشد سعید کاظمی صاحب ہی اپنے نکاح کے بارے میں فکر مند ہوں، اور ان کے چاہنے والے اور ان کے سارے متبعین اور دیگر بھی جتنے بنے ہوئے ہیں، ان سب کے نکاح کو صرف حرام نہیں کہا ان کے پیر نے، حرام سے بڑھ کر توہین، اور توہین بھی توہین رسالت۔ اتنا بڑا شر چھپا ہے اس سنی کانفرنس کے اندر، نام نہاد سنی کانفرنس۔ یہ سارے رفس کی نمائندگی ہے۔ اگر ہمت ہے تو جو باتیں میں نے کی ہیں کسی ایک بات کو علمی طور پر رد کریں، اور اگر کوئی راہ نکالنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں، تو گالیاں دینے کی بجائے، الزامات اور بہتان تراشی کی بجائے، اگر ان میں ہمت ہے تو یہ سارے مل کر کسی ایک نالائق کو اپنا نمائندہ مقرر کر کے دکھائیں، اور ان مسائل پر ہم سے مناظرہ کریں، ہم سے بات کریں۔ علمی میدان میں ہم ثابت کریں گے تمہارا یہ گندا پڑایا ہوا عقیدہ آج تک اہل سنت میں سے کسی نے بیان نہیں کیا، کوئی اور تو اور، تم خود بھی اپنی زندگی میں یہ عقیدہ اپنی پچھلی زندگی میں نہیں دکھا سکتے۔ تم نے چھپا کر اپنے عقیدے کو یہ سنیت میں واردات کرنے کے لیے ایک عرصے تک سنیت کا لبادہ اوڑھا، اور آج سنیت کے لبادے میں رفس کی واردات کرنے کے لیے بےتاب کھڑے ہو۔ ہمت ہے تو اپنا کوئی نمائندہ مقرر کرنا اور علمی طور پر ثابت کر کے دکھانا۔ ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم 14 صدیوں کے علماء اہل سنت کے بھی باغی ہو، حضرت مجدد الفسانی کی فکر کے بھی باغی ہو، اعلیٰ حضرت کی فکر کے بھی باغی ہو۔ تمہارا تعلق رفس سے ملتا ہے، سنیت سے تمہارا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد۔